ایک انتہائی اہم مسئلہ، داڑھی والے لوگ چہرہ کس طرح دھوئیں۔ اس میں دو باتیں قابل غور ہیں۔ ایک تو یہ کہ داڑھی کے اگنے سے پہلے جب چہرہ دھویا جاتا ہے، عورتیں چہرہ دھوتی ہیں یا بچے دھوتے ہیں، تو وہ کانوں تک پورا چہرہ دھو رہے ہیں، ماتھے سے کانوں تک، کیونکہ کانوں کے لو کے درمیان سارا چہرہ ہے۔ اب جب بال ہو گئے، یہ کلمیں بڑھ آئیں، بال ہو گئے، داڑھی سے مل گئے، اب بہت سی مرتبہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ کلموں اور کانوں کے درمیان کا یہ سفید حصہ، کلم اور کان کے درمیان کا یہ سفید حصہ، یہاں پانی نہیں پہنچتا۔ اگرچہ امام ابو یوسف کے قول میں بھیگا ہوا ہاتھ پھیر لینا کافی ہے، لیکن فتویٰ اس پر نہیں۔ امام ابو حنیفہ اور امام محمد کے قول پر فتویٰ ہے، اور اس میں اس حصے پر پانی بہانا ضروری ہے۔ دیکھیں یہ مسئلہ جو داڑھی کے بالوں، اوپر والوں جو سر کے بالوں سے مل جاتے ہیں کلم، اس کے اور کان کے درمیان کا حصہ ہے، اس حصے کے بارے میں مسئلہ یہ ہماری فقہ کی جن کتابوں میں ہے میں وہ پیش کرتا ہوں۔ یہ محیط برہانی میں ہے، مبسوط سرخسی میں، بدائع صنائع میں، تحفۃ الفقہاء میں، محیط برہانی میں، جوہرہ نیرہ میں، فتح القدیر میں، درر غرر میں، بحر الرائق میں، رد المحتار میں، یہ تقریباً 11 کتابیں میں نے گن دیں۔ ان کتابوں میں یہ مسئلہ بڑی وضاحت سے موجود ہے۔ عبارت کیا ہے؟ فرماتے ہیں الصحیح من المذہب، فقہ حنفی میں سے درست بات جو ہے قابل اعتماد، انہ یجب امرار الماء علی ذالک الموضع، اس جگہ پر پانی بہانا ضروری ہے۔ آگے چلتے پھر کہتے ہیں اللہ ذی لم ینبت علیہ الشعر، جہاں بال نہیں ہوگے، فالامراض والملتحی فیہ سواء، بے ریش ہے یا داڑھی والا اس میں برابر ہیں۔ یجب ایصال الماء الیہ بصفۃ الغسل، دھونے کے طریقے پر پانی پہنچانا ضروری ہے۔ ولا یا انہ لا یحصل الا بتسییل الماء، پانی بہے گا تو غسل ہے، بھیگا ہوا ہاتھ پھیرنے سے غسل نہیں۔ ایک یہ بڑا ضروری مسئلہ تھا، اور اس میں نے دیکھا کہ اکثر سستی ہو جاتی ہے، غفلت ہو جاتی ہے، اور اس میں بعض اساتذہ انہوں نے اپنی تحقیق بیان کر دی، بچوں کے ذہن سازی کر دی، تو چونکہ وہ قول ان اساتذہ کی تحقیق وہ قول مرجوح ہے، قابل اعتماد نہیں، یہ ٹھیک ہے نمازیں ہو گئیں جو پیچھے پڑھ لئی کہ اس میں ہمارے علماء کا اختلاف، لیکن آئندہ اس میں احتیاط کی جائے، اور یہ کانوں کی لو کے ساتھ بالوں کی اگنے سے پہلے والا حصہ اس کو بھی دھویا جائے اور اس پر پانی بہایا جائے، جس طرح چہرے پر پانی بہانا ہے۔ دوسرا مسئلہ داڑھی والوں کے لیے یہ تھا کہ داڑھی کے اگنے سے پہلے تو پورا چہرہ دھونا ضروری تھا، ٹھوڈی کے نیچے تک اور رخساروں کے نیچے تک۔ جب داڑھی ہو گئی تو اصل یہ ہے کہ پھر داڑھی کیونکہ وجہ سے ہے نا مواجہہ، تو اب داڑھی نظر آتی ہے تو داڑھی کو اوپر سے دھو لیا، اتنا ہی کافی ہے۔ لیکن جو حصہ چہرے کی گولائی کے حد کے اندر ہے اس کو دھونا ضروری ہے، اور جو چہرے کی گولائی سے نیچے لٹکے ہوئے بال ہیں ان کو دھونا ضروری نہیں، ان میں خلال کافی ہے، اوپر ہاتھ پھیر لیا، خلال کر لیا۔ اب جو حصہ چہرے کی حد کے اندر ہے اس کے بارے اوپر سے دھونا تو ضروری، لیکن اگر داڑھی گھنی ہے، گھاٹی ہے، جس سے جسم کی رنگت نظر نہیں آتی، تو پھر اوپر سے دھو لینا کافی ہے۔ وضو میں، غسل میں اندر سے اچھی طرح دھونا ضروری ہوگا، لیکن وضو میں اوپر سے پانی بہ جائے سب بالوں کے اوپر سے جو حصہ نظر آتا ہے سامنے تو یہ دھو لینا کافی ہے۔ تسییر الماء ہوگی، غسل کی شرط پائی گئی۔ اور اگر خفیف داڑھی ہے، ہلکی داڑھی ہے، اس میں پھر دو کیفیتیں ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ اتنی ہلکی داڑھی کے سامنے بیٹھے ہوئے وہ جسم کی رنگت نظر نہیں آتی، ہماری عام داڑیاں اس کیٹیگری میں آ جاتی ہیں، لیکن اگر جسم پر لگا کر بالوں کو دبا کر دیکھا تو کچھ بالوں کی رنگت، جسم کی رنگت نظر آتی ہے بالوں سے۔ بعض علماء نے کہا کہ یہ جسم پر لگا کر دبا کر دیکھے کہ جہاں بالوں کی رنگت نظر آئے تو اس کو خفیف داڑھی، بالوں میں سے جسم کی رنگت نظر آئے اس کو خفیف اور ہلکی داڑھی قرار دیا جائے، اس میں داڑھی کو اندر سے بھی دھونا اور کھال جو نظر آتی ہے اس کو بھی دھونا ضروری ہوگا۔ اور جو علماء کہتے ہیں کہ نہیں بس
دبائے بغیر داڑھی کو دیکھیں، اگر اس میں سے جسم کی رنگت نظر آتی ہے تو پھر جسم تک داڑھی کو اندر سے بھی دھونا، اوپر سے بھی دھونا چہرے کی حد میں لازم ہوگا، اور جہاں اندر نظر نہیں پڑتی داڑھی کے بالوں کو دبائے بغیر ہی تو وہ اندر سے دھونے اور نیچے کھال کو دھونا ضروری نہیں، واللہ عالم۔ اسی طرح یہ ابرو اور لبیں، ان کو بھی اچھی طرح مل کر دھونا ضروری ہے۔ چہرے کی حد کے اندر داڑھی، اس میں اصل یہی ہے کہ اس کو اچھی طرح مل کر دھویا جائے اور جسم پر پانی بہے۔ ہاں، چہرے کی حد سے باہر جو بال ہیں ان میں ہر وضو کے وقت اچھی طرح دھونا ضروری نہیں، بلکہ خلال کافی اور اوپر سے ہاتھ پھیر لیں بھیگا ہوا۔ یہ مسئلہ داڑھی کے بارے میں یہ فتح القدیر، بحر الرائق، مراق الفلاح، رد المحتار، بدائع سنہ اور بہت سی دیگر کتابوں میں اس طرح موجود ہے جس طرح میں نے بیان کیا۔ علامہ شامی نے ہلکی داڑھی کی دو قسمیں بنا دیں۔ گھاٹی داڑھی میں سے تو اوپر سے دھل جانا کافی، اور ہلکی داڑھی میں دو قسمیں بنا دی۔ ایک وہ کہ سامنے بیٹھا ہوا دیکھے تو اس کے بالوں سے جسم کی رنگت نہ جھلکے، اور ایک وہ کہ اس طرح تو اعتبار کیا انہوں نے کہ جب دبا کر دیکھیں تو اس میں سے نظر تھوڑا بہت آئے، ویسے نہ نظر آئے۔ فرماتے ہیں کہ جو ہلکی داڑھی جس سے بالوں کی رنگت صاف نظر آئے بیٹھنے میں دبانے کے بغیر، آپ اس کا اعتبار کرتے ہیں۔ علامہ شامی فرماتے ہیں اما الخفیفہ التی ترا بشراتھا، جس سے جسم نظر آتا ہے، بدائع سنہ بھی انہوں نے یہ کہا جس سے جسم نظر آتا ہے، یجب ایصال الماء الی ما تحت، نیچے تک پانی پہنچانا ضروری۔ رد المحتار میں شامی نے اضافہ کیا، شامی کہتے ہیں دو قسم ہے خفیفہ، آگے چل کر الاصح، زیادہ درست یہ ہے خفیفہ وہ ہے جس سے جسم کی رنگت نظر آئے فی مجلس التخاطب، سامنے بیٹھنے والے کو۔ تو اسی پر انہوں نے اعتماد کیا، حقیقت اللہ پاک جانے۔